اللہ خان صاحب جو مائنورٹیز ویلفیئر اینڈ اپلفٹمنٹ ٹرسٹ کے بہت بڑے ذمہ دار ہے، ان کے گھر پر جب میں گیا کئی بار انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے دیکھیے گا کہ ہم نے کس طرح کا کام ہم نے کیا ہے، کس طرح کا ڈاکومنٹس ہم لوگوں نے جمع کیے ہیں مسجدوں کے تعلق سے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی سرکاری دفتر میں آپ پرانی فائلز ہوتی ہے، لال پیلے کپڑے میں گٹھا باندھ کر اوپر رکھ دیا جاتا ہے، دھول میں لت پت ہوتی ہے وہ فائلز۔ میرے ذہن میں کچھ ایسا تھا کہ کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹس ہوئیں گے۔ میں جب آج ان کے گھر پر گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو کام امان اللہ خان صاحب، ناصر خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، جنہوں نے اتنے سالوں سے جو محنت کی ہے، وہ یقیناً قابل تعریف بات ہے۔ جس پروفیشنل انداز میں انہوں نے پورے مسجدوں کے ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی، آپ چوکنے رہ جائیں گے کہ کس محنت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا گیا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مائنورٹیز ویلفیئر اینڈ اپلفٹمنٹ ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران مبارکباد کے حقدار ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کام کو انجام دیا۔ یہ وہ دو لوگوں میں سے ہے جو 8 لوگ مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ صاحب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن کسی کو اگر کچھ کہیں گے کہ صاحب آپ کیا کرنے والے ہیں تو میں کچھ نہیں، میرا کام ہے صرف مشورے دینا۔ جو 2 لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 لوگوں کے اندر ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو خود سے کام کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کام کو انجام دینا چاہیے تھا۔ آج جب میں نے وہ ڈاکومنٹس دیکھا تو مجھے حیرانی ہوئی، یہ پتہ جب چلا کہ بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈاکومنٹس نہیں ہیں جو ڈاکومنٹس انہوں نے جمع کر کے رکھے۔ اس کا فائدہ کسے ملنے والا ہے؟ صدیوں تک، نہ جانے کتنے پیڑھیوں تک ان مسجدوں کی اگر حفاظت رہے گی، اگر ان مسجدوں کے اوپر سرکار کسی کی بھی آئے، اگر وہ کوشش کریں گے کہ یہ مسجدوں کو ہمیں ڈھانا ہے، ہمیں گرانا ہے، تو وہ کر نہیں پائیں گے ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے، کیونکہ جو کام ان لوگوں نے کیا ہے وہ یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ اتنے پروفیشنل انداز میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ امان اللہ خان صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا پورا ریٹائرمنٹ کا پینشن کا جو پیسہ ہے وہ لگا رہے ہیں اس کام میں۔ میرے حساب سے ہم تمام لوگوں کو اس کام میں آگے بڑھ کر آنا چاہیے، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں امان اللہ خان صاحب، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پہلے بلانے کے اوپر میں نہیں آیا تھا۔ آج جب آیا ہوں تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں نے پہلے ہی آنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ واقعی میں بہت بڑا کام ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ دیکھیے سرکاریں آتی ہے، سرکاریں جائے گی، لیکن عبادت گاہیں جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیسی ہوگی حفاظت؟ اگر کرنا ہے تو ہم محض سڑک کے اوپر آ کر تو حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ آپ ہر چیز کے لیے تو آپ سڑک کے اوپر آ کر آندولن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس قوم کی یہ سچائی جو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے، جب اپنی چٹھی کے نام رجسٹر کرنے کا وقت آتا ہے تو قوم سوتے رہتی ہے۔ جس دن ووٹنگ کا دن آتا ہے تو ٹیبل کے اوپر جایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی لڑتا ہے تو اس دن مسلمان لڑتا ہے کہ میرا نام کہاں ہے، میرا نام کیوں غائب ہے اس میں سے۔ کیسا آئے گا نام صاحب کہ جب آپ رجسٹریشن کا وقت آتا ہے، جب ڈیٹ دی جاتی ہے، اس وقت آپ سوتے ہیں اور اچانک الیکشن کے دن آ کر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ووٹ ڈالنا ہے۔ اسی لیے اگر آج مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے تو یہ صرف امان اللہ خان صاحب یا ان کے ٹرسٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، تمام مسجد جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، انہوں نے ایک ویب اپلیکیشن تیار کیا ہے جس سے آپ گھر بیٹھے پورے مہاراشٹر کے مسجدوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ میں وہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، ورنہ گاؤں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، اس کا کون ٹرسٹی ہے، کہاں پر ہے، اس کا لیگل ڈاکومنٹ ہے نہیں ہے۔ قریب 450 مسجدوں کا انہوں نے سروے کیا تھا، وہ سروے کرنے کے بعد اس طرح کے نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ کچھ مسجدیں آج بھی اس لیگل فریم ورک کے اندر بیٹھتی نہیں ہے۔ اگر اس لیگل فریم ورک کے اندر بیٹھتی نہیں ہے تو پھر اب آگے کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ صحیح بات ہے کہ مسلمان قوم بہت جذباتی ہوتی ہے، ہم اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، ہم اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا وقت کیوں آنا چاہیے؟
اگر ہمارے پاس صحیح معنوں میں اگر ہم پلاننگ کر کے پورے ڈاکومنٹس اگر ہم رکھتے ہیں، سرکار کے پاس جا سکتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جا کر اگر ہم پورے ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں تو میرے حساب سے وہ نوبت آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ مسجدیں ایسی ہیں جو روڈ میں آ رہی ہے، جسے انلیگل بتایا گیا ہے۔ ہمیں فکر اس مسجدوں کی ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو مسجدیں جو ٹرسٹ کے ذریعے بھی وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ مسجدیں جو ہے انہیں ہٹانا پڑے گا، وہاں سے نکالنا پڑے گا، اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اور میرے حساب سے اس کی سب سے اہم ذمہ داری جو ہے، جو ہمارے علماء دین ہے، ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہیے، ساری قوم کو، سارے لوگوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ اگر غیر قانونی ہے، کسی جگہ کے اوپر بنی ہے تو وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے، ورنہ قوم کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کی ایک سیڑھی بھی اگر ٹوٹنے جاتی ہے تو پوری قوم اکٹھا ہو جاتی ہے، نعرے تکبیر اللہ۔ ایسی صورت میں ہمارے جو علماء دین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو صحیح طرح سے بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے جب یہ ٹرسٹ کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے پورا ڈیٹیلز مجھے بتایا تھا، تو پولیس کمشنر کی ایک میٹنگ کے اندر ہم نے اس بات کو سامنے رکھا تھا اور انہیں یہ بتایا تھا کہ صاحب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے عدالت کا فیصلہ ہے، اور اس ملک کے اندر عدالت کا فیصلہ ہر انسان کو یہ ماننا چاہیے۔ ہم اس کے اندر لڑ سکتے ہیں، ہم اپنی پیروی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ صاحب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور عدالتوں کے بھی فیصلے ایسے ٹھوس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر نیچے کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں۔ اس وقت پولیس کمشنر صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مسلم آمدار ہیں ان لوگوں کی ایک میٹنگ کال کرتے ہیں، اور ان کی میٹنگ کال کر کے ہم اس کے اوپر چرچا کرتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ جو مدعا ہے، یہ عبادت گاہوں کا جو مدعا ہے، یہ سیاسی مدعا نہیں ہے۔ آپ کو اگر کرنا ہی ہے میٹنگ تو آپ ہمارے علماء دین لوگوں کو بلائیے، ان کے ساتھ میٹنگ کریے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ صاحب اگر ان کو ہم نے بلائے، انہیں سمجھایا، ان کی باتیں سنیں، تو کیا کمیونٹی جو ہے، مسلمان قوم جو ہے، کیا انہیں سنتی ہے، انہیں سنے گی جس طرح سے آپ لوگوں کا سنے ہیں ان سے سنتے ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور انہیں کہا ہے، میں نے کہا صاحب یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا رہتا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان وہ امام کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ مدعا جو ہے یہ ہمارے علماء دین سے جڑا ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ لیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہر انسان کو اس کے اوپر ماننا پڑے گا۔ ستار صاحب نے جیسا بتایا ہے کہ یہ تو ساری جتنی بھی جگہیں ہیں یہ سب ہماری ہوا کرتی تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شاہگنج کی جو قدیم مسجد ہے، جسے دیکھ کر نہ جانے کتنی پیڑھیاں گزر گئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اسے بھی آپ نے انلیگل بتایا ہے، گورنمنٹ نے اسے بھی انلیگل بتا دیا ہے کہ وہ بھی انکروچ ہوئی ہے۔ میرے حساب سے ہمارے باپ داداؤں کے دور کی وہ مسجد ہے، اس کے اطراف تو کچھ نہیں تھا۔ اگر انلیگل ہے تو مسجد کے اطراف جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہے وہ سب انلیگل ہے، مسجد انلیگل نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نام کے اوپر ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اللہ کے گھر کو ہم کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ایم شیخ صاحب کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت اچھے شخص ہیں۔ ایم شیخ صاحب سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ ایم شیخ صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ کو اگر وقف بورڈ کا سپورٹ اگر مل جاتا ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں اصولاً یہ کام وقف بورڈ نے کرنا چاہیے تھا۔ وقف بورڈ نہیں کر رہا تھا، وقف بورڈ نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہ ٹرسٹ کو یہ کام کرنا پڑا۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، ہماری بہت ساری امیدیں ایم شیخ صاحب سے ہے۔ شیخ صاحب اس کام میں آپ پہل کریے، ہم آپ کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ کو پوری طاقت دیں گے، پورا ساتھ دیں گے، پورے اورنگ آباد کی عوام آپ کے پیچھے کھڑے رہے گی اس کام کے سلسلے میں۔ دوستو یہ ایک عجیب قسم کا کبھی کبھار اس ملک کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ جس دن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا
کہ عبادت گاہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی اگر مسجدوں کو توڑنے کی بات کر رہے تھے تو ہندوؤں کے مندروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے تھے. جس دن یہ فیصلہ آیا اس دن مہاراشٹر کی ودھان سبھا کے اندر چرچا کس بات کی ہو رہی تھی یہ جانتے ہیں آپ؟ اس راجیہ کے اندر ڈانس بار چلائے جائے یا نہیں چلائے جائے. یہ کتنی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پر ہم عبادت گاہوں کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مندروں کے اوپر بھی ہاتھ، اگر مندر ہے تو مندروں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، وہاں پر رہنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ چرچا کر رہے ہیں کہ ڈانس بار اس راجیہ کے اندر شروع ہونا یہ چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک طرف سے فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں عبادت گاہوں کو یہاں سے ہٹایا جانا چاہیے. یہ بڑے عجیب قسم کا ایک یہ تھا. اگر صحیح معنوں میں اگر بند کرنا ہے تو ہم سرکار سے یہ کہیں گے، اگر صحیح معنوں میں اگر آپ کو کچھ اچھائی لانا ہے تو صاحب شراب خانے بند کریے گا، اس ملک کے چرس گانجے کے اڈے بند کریے گا، گٹکے کا کاروبار بند کریے گا، یہ چیزوں کو بند کریے. آپ مسجدیں اور مندریں جو ہے اس کے پیچھے آپ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ علماء دین ہے ہمارے پاس، مندروں کے پجاری ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. اگر تھوڑا بہت کہیں ٹریفک کے اندر اڑتھڑا آتا ہے آپ بتائیے گا، علماء دین کو بلائیے گا کہ صاحب ہماری روڈ چوڑی ہو رہی ہے، اس روڈ چوڑی ہونے کی وجہ سے یہ مسجد بیچ میں آ رہی ہے، یہ مندر بیچ میں آ رہی ہے، اس کے راستے نکالے جا سکتے ہیں. لیکن قانون آپ جب بناتے ہیں تو آپ زور زبردستی کرتے ہیں. آج میرے حساب سے وہ وقت آیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ایک ساتھ مل کر، آج جس طرح ستار بھائی نے بتایا ہے کہ مورچوں کا دور چل رہا ہے، یہ صحیح ہے. میرے حساب سے وہ وقت آیا ہے کہ ہمیں اپنے سب چیزوں کو بھول کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی ضرورت ہے. اور جس دن ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے میرے حساب سے اس قوم کو کوئی نہیں گرا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا. بس اتنا ہی کہوں گا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.